درہ خیبر کے مشرقی سرے پر واقع برصغیر کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک پشاور وسط و جنوبی ایشیا کی اہم اور قدیم ترین گزرگاہوں پر آج بھی شان سے قائم ہے۔ موجودہ دور کا پشاور شہر کسی نسلی و ثقافتی عجائب گھر سے کم نہیں ہے، جہاں اس وقت کئی مختلف زبانوں، قوموں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر ہیں۔ ماضی میں اس شہر کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، کبھی اسے قصبہ پوروس کہا گیا تو کبھی پشک بور، کبھی پارس پورو کشان پور پکارا گیا تو کبھی پرشا پور لکھا گیا۔ انہی ناموں سے بگڑتے بگڑتے یہ موجودہ نام پشاور تک پہنچ گیا، جو ایک دور میں پھولوں کا شہر کہلایا جاتا تھا۔ وسطی، جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان میں ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آیا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بخشالی طرز تحریر پر مشتمل ایک ریاضی کلیہ جذر معلوم کرنا اس کے نزدیک سے برآمد ہوئی ہے۔ دیومالا میں پشاور اور آس پاس کے علاقے کو پشکل والی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رامائن کے بادشاہ بھارت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم اس بارے ابھی کوئی یقینی رائے موجود نہیں۔ صدقہ تاریخ کے مطابق اس علاقے کا عمومی نام پورش پورا تھا، جو بگڑ کر پشاور بن گیا۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد 159 سے 170 اس علاقے پر یونانی باختر بادشاہوں نے حکمرانی کی اور اس کے بعد مملکت یونانی ہند کے مختلف بادشاہ یہاں قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشان حکمرانوں نے قبضہ کیے رکھا۔ سن 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1857 کی سپاہیوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4,000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح کر دیا گیا۔ اس طرح سن 1857 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والے خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر کے پہاڑوں کے نقشے سن 1893 میں سر مورٹیمر ڈیورن نے بنائے، جو اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغان حکمران عبدالرحمن خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔ سن 1868 میں شہر کے مغرب میں برطانیہ نے ایک بڑی چھاؤنی قائم کی اور پشاور کو اپنا سرحدی مرکز مقام بنا دیا۔ مزید برآں پشاور میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں شہر کو بذریعہ ریل ملک کے دیگر حصوں سے ملانے اور مسجد محبت خان کی تعمیر و تزئین شامل ہے۔ برطانیوں نے کنگہیم کلاک ٹاور بھی بنایا، جو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں بنایا گیا تھا۔ سن 1906 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنایا، جہاں اب پشاور کا عجائب گھر قائم ہے۔ مغربی تعلیم دینے کے لیے برطانیہ نے ایڈورڈز کالج اور اسلامیہ کالج سن 1901 اور 1913 میں بے ترتیب بنائے اور بہت سارے اسکول بھی بنائے، جن کو اینجلیکن چرچ چلاتا ہے۔ پشاور پشتون اور ہند کو مشاہرین کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہندکو بولنے والے افراد برطانوی راج میں یہاں کی ثقافت پر غالب اثر رکھتے تھے۔ پشاور میں ہی غفار خان کی چلائی ہوئی عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جو موہن داس گاندھی سے متاثر تھی۔ اپریل سن 1930 میں مقامی افراد کے بڑے گروہ نے قصہ خوانی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا کہ ان کے خلاف برطانیہ نے امتیازی قوانین بنائے ہیں۔ برطانوی افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے اور ان 400 شہیدوں کی یاد میں ایک یادگار بھی یہاں موجود ہے، جسے یادگار شہیداں کے نام سے جانا جاتا ہے۔